حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سب مل کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین خوشنودی سیدہ زہرائے مرضیہ باز بلند در صلوات آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے سب مل کے نعرہ صلوات ایک مرتبہ اپنے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت اسلام شہدائے تشیع شہدائے پارا چنار شہدائے لبنان شہدائے فلسطین تمام کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووسيه وأخيه وروحه وقلبه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الرازية المرزية الحورة الإنسية التقية النقية الرزية الطاهرة الفاطمة الزهراء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد
قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صلوات پر محمد بارگاہ لم یزل ولم یزال میں دعا گو ہیں پروردگار عالم اب تمام مومنین و مومنات کا یہاں نہ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم بحق جناب سیدہ تمام مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. آج کی مجلس کے لیے جن مومنین نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، جتنے مومنین نے بھی شرکت کی، سب کا آنا، ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا پروردگار عالم عبادت میں شمار فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت آبرو میں اضافہ فرمائے. علی کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے جہاں جہاں دنیا میں خدایا سب کی حفاظت فرما. شہدائے اسلام، شہدائے ملت تشیع کو پروردگارہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں پروردگارہ ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. سزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم مسلسل جس بیوی کی دعا سے خلق ہوئے ہیں اسی بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں. یقیناً ہماری خلقت ہی اس سبب ہوئی تھی کہ ہم بس ان کا تذکرہ کرتے رہے. یہ خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا کہ ہمیں اس دنیا میں محبت فاطمہ عطا فرمائی. یقیناً دنیا والے نہ سمجھ سکے اس گھرانے کو، لیکن یہ بات واضح ہوگی جب روز قیامت حشر کا میدان سجا ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کہ فاطمہ کیا تھی. کیونکہ علماء کہتے ہیں روز محشر نام ہی بی بی کی معرفت کا نام ہے. یعنی اللہ روز محشر سجائے گا ہی سیدہ کی پہچان کے لیے. اور روایات اس چیز کی گواہ ہیں کہ روز محشر جب بپا ہوگا، روایت کہتی ہے 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ ایک خاص پروٹوکول دے گا، ایک خاص اہمیت دے گا. کون سا دن؟ روز قیامت، روز محشر. وہ دن ہے کہ جس کے بارے قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ. کہ وہ ایسا دن ہے جس دن بھائی بھائی سے فرار کرے گا، جس دن باپ بیٹے سے فرار کرے گا، ماں بچوں سے فرار کرے گی. ہر شخص کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر انسان کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا، ہر انسان کسی نہ کسی شفاعت کی تلاش میں ہوگا. ایسے عالم میں اللہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کو ایک خاص اہمیت دے گا، امپورٹنس دے گا. وہ کون سے گروہ ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی آواز آئے گی این رجبیون. رجبیون کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک گروہ اٹھے گا کہ جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. آواز پروردگار آئے گی، اے فرشتوں اس گروہ کو
اسی اہتمام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے. فرشتے اس گروہ کو لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. ایک مرتبہ اہل معاشر پوچھیں گے پروردگارا یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رجب کے مستحب روزے رکھتے تھے. چونکہ جمادی الثانی کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہے؟ اس لیے ایام فاطمیہ سے یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رجب کے روزے رکھا کرتے تھے. ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. روایت کہتی ہے دوسرا گروہ اٹھے گا, آواز آئے گی این رضویون, رضویون کہاں ہیں؟ پھر ایک گروہ اٹھے گا کہ جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا, کہ جن کو فرشتے ایک مرتبہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے. پوچھنے والے پوچھیں گے پروردگارا یہ کون ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ ہیں جو دنیا میں امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے تھے. غریب الغرباء, رعوف امام, کریم امام. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کبھی امام کی زیارت کے بارے میں فقط گفتگو کریں گے. پھر آواز پروردگار آئے گی, منادی ندا دے گا این الفاطمیون, فاطمیون کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک گروہ اٹھے گا کہ جن کے سروں پہ نور کے تاج ہوں گے, جن کے دائیں اور بائیں ہزار ہزار ملائکہ کی صفیں ہوں گی. آواز آئے گی ان کو اسی اہتمام کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. پوچھا جائے گا پروردگارا یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت آواز آئے گی اب پروردگار کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے. امام فرماتے ہیں جب ان کو اسی اہتمام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ لوگ اسی اہتمام کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. عالم محشر میں ہر شخص اس وقت یہ حسرت کرے گا اے کاش دنیا میں بھی فاطمی ہوتا, اے کاش دنیا میں نے بھی فاطمہ سے محبت کی ہوتی. یعنی یہ مجلسوں کا صلہ, یہ مجلسوں کا اجر آپ کو روز قیامت معلوم ہوگا. اس وقت کہیں گے اے کاش کہ ایک اور مجلس میں شرکت کر لی ہوتی, اے کاش ایک اور گھنٹہ بی بی کے ذکر کو دے دیا ہوتا. یعنی جناب سیدہ کہ جن کا نام فاطمہ ہے, جنہوں نے اپنی وصیت میں یہ جملے کہے تھے کہ پروردگارا میرے شیعہ, میرے محبوں کو معاف فرمانا. عجیب مقام ہے جناب سیدہ کا. آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مسلسل ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے, ہم نے سورہ ضحیٰ کو اپنا موضوع قرار دیا تھا کہ جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرا حبیب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ, ان قریب تجھے عطا کرے گا کون؟ رَبُّكَ, تیرا پروردگار, فَتَرْضَىٰ, جس سے تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ نے وہ کیا عطا فرمایا؟ وہ نور فاطمہ, کہ جس سے اللہ کا حبیب راضی ہو گیا. اب یہ کیا ذات ہے جناب سیدہ کی ذات؟ حدیث قدسی پڑھنا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں آپ مومنین کی. بڑی دفعہ سنی ہوئی آپ کی حدیث, لیکن کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ نئے مطالب پہنچا سکوں. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن میں ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جب جبریل لے کر آتا ہے تو ہو بہو وہی الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یعنی پیغمبر کو بھی اس میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. لیکن حدیث قدسی کیا ہے یہ بھی کلام پروردگار, مگر اس میں جبریل جب رسول اللہ کو پہنچاتا ہے, اور اس میں لازم نہیں ہے کہ جس طرح قرآن جبریل لے کر آتا ہے حدیث قدسی بھی جبریل لے کر آئے. خدا بغیر وسیلے کے بھی اپنے حبیب تک پہنچا سکتا ہے. اور اس میں رسول اللہ اگر چاہیں تو الفاظ کو بدل سکتے ہیں مگر مفہوم کو نہیں بدل سکتے. یعنی یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں.
ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا احمد لولاکا لما خلقت الافلاک، اے احمد، اے میرا نبی، اگر تجھے نہ بناتا تو دنیا میں کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوئی، کیا مطلب اس بات کا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ یہاں پر ایک بات، چونکہ اس حدیث کو اکثر سمجھا نہیں جاتا، چونکہ یہ حدیث آگے بھی بڑھتی ہے اور آپ سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس حدیث کو غلط معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ کیا یہاں پر اللہ رسول اللہ کی فضیلت بتا رہا ہے؟ دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں اپنی بات کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میری بات جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب یہاں پر اس کو کہتے ہیں مقام بیان، کہ یعنی بولنے والا جو بول رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس بات سے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو بول رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام بیان، یعنی مقام بیان کیا ہے پروردگار کا؟ کیا پروردگار اس میں رسول اللہ کی فضیلت بتانا چاہتا ہے کہ اگر تجھے نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ بناتا؟ یعنی کیا کائنات رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کہ کیا یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے؟ بھائی وہ تو عالم ملکوت کے رہنے والے، یہ زمین اس کے لیے کیسے فضیلت ہو؟ کہ کیا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ پہاڑ، کیا رسول اللہ کے لیے یہ فضیلت ہے؟ تو پھر کیا مطلب، خدا کیا بتانا چاہتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ ہیٹر چل رہے ہیں، ان سب کا کنیکشن کس سے ہے؟ بجلی سے۔ اب کیا یہ مائک، یہ لائٹ، یہ ہیٹر، یہ بجلی کے لیے فضیلت ہے یا ان کو بجلی کی ضرورت ہے؟ بھائی دیکھیں، جب تک بجلی نہ ہو اس مائک کے ہونے کا کوئی فائدہ، بجلی نہ ہو اس لائٹ کا کوئی فائدہ۔ آپ اگر گھر میں 100 لائٹیں لگا لیں، الیکٹریسٹی نہ ہو تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ کہ بھائی بجلی تو ہے نہیں، اس لائٹ لگانے کا کیا فائدہ؟ یہ لائٹ روشنی تب دے گی جب پیچھے سے نور آ رہا ہوگا، یہ ہیٹر اس وقت کام کرے گا جب پیچھے سے اس کو کنیکشن مل رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ بھی یہی بتانا چاہتا ہے میرا حبیب، یہ کائنات تیرے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اگر تجھے نہ بناتا تو تیرے ذریعے اس کو کیسے بناتا؟ اس کا مطلب ہے کائنات کو نبی کی ضرورت ہے، یہ کائنات نبی کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ یعنی کائنات کو اپنے وجود میں باقی رہنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ بنانا بیکار ہوتا۔ کیوں؟ جب دیکھیں ہمیں کس لیے بنایا؟ ہدایت کے لیے۔ اس لیے تو اس نے سب سے پہلا بشر جو زمین پہ بھیجا وہ عام انسان نہیں، وہ ہادی تھا۔ پہلے ہادی بھیجا، پھر بعد میں مخلوق کو بھیجا، یعنی مخلوق کی ضرورت کے لیے ہادیوں کو بھیجا۔ اب یہ کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ نبی کے لیے فضیلت نہیں ہے؟
توجہ چاہتا ہوں. اچھا کچھ چیزیں جن کو ہم ائمہ علیہ السلام کی فضیلت سمجھتے ہیں وہ در حقیقت شاید ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں لگتا ہو کہ فضیلت ہیں، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے ائمہ کے لیے. یہ معجزے، یہ تو ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ان کو فضیلت کہہ دیتے ہیں، ورنہ علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. بھائی اگر آپ میرے ساتھ ہیں، یہی تو سبب ہے مولا عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے اس گھر کو شرف دیا علی کے قدموں کے صدقے میں. یعنی کعبے میں علی کا آنا علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبے کی فضیلت ہے، اس میں علی آ گیا ہے. علی کو ذوالفقار مل جانا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ذوالفقار کا فضائل ہے کہ وہ ہاتھ علی کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کہ وہ ید اللہ میں آئی ہے. یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ نبی کی فضیلت کہاں ہے؟ بلکہ چاند کی کیا مجال ہے اشارہ محمد کو نہ سمجھے کہ جو اپنے ابرو کے اشارے سے نظام کائنات روک سکتے ہیں. بس یہ کائنات ان کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ کائنات کو ان کی ضرورت ہے. یہ ان کے فضائل نہیں ہے کہ علی سورج کو پلٹا دے، سورج کی کیا مجال علی کی انگلی کے اشارے پہ نہ پلٹے. بس ان کے پھر فضائل ہیں تو کیا ہیں بھائی؟ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے کام ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کروا رہا ہے. اب جب دنیا والے دیکھتے تھے کہ خدا تو کہتا ہے کہ دن و رات میں نکالتا ہوں، لیکن یہاں پر علی کبھی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا رہا ہے، کبھی محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے. بھائی ان کے یہ فضائل نہیں کہ یہ معجزات دکھاتے تھے، فضائل بعد والے ہیں کہ اللہ والے کام کر کے فوراً سر سجدے میں رکھ دیتے تھے. میرا نبی ہمیشہ اقتبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ بے مثال کرتا ہے. تو شمس و قمر کو نہ دیکھ، اس سے کام تو ان کا بنا کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے فضائل نہیں ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے کہ اتنا بڑا علی جب سجدہ کرے تو لوگ دیکھ کر کہیں اتنا بڑا بندہ جسے جھک رہا ہے اس کا اللہ کتنا بڑا ہوگا. یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی اتنا بڑا ہو کر سر سجدے میں رکھ دیتا ہے. جو فرما رہے ہیں بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کی فضیلتیں نہیں ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پروردگار کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. پروردگارا، علی کے لیے یہ فخر نہیں ہے کہ علی نے باب خیبر اڑا دیا. بھائی باب خیبر کی کیا اوقات ہے جو علی دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو. بھائی حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت وہ ہوتی ہے کہ جو زمین پر قدرت رکھتی ہو، جو اس کائنات پر قدرت رکھتی ہو. یعنی اسی لیے تو امام کے سامنے آ کر امام صادق علیہ السلام کے سامنے صلوات پڑھی امام کا امام کے سامنے کسی نے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. اس کے ہاتھ میں گردو تھا، ایک اخروٹ. امام نے فرمایا جس طرح تو اس اخروٹ کو، اس گردو کو مکمل دیکھ رہا ہے، یہ کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے، یہ جیسے چاہیں کائنات میں. اسی لیے تو ایک جملہ کہا تھا امام حسن نے معاویہ کے دربار میں کہ میں چاہوں تو میں شام کو عراق کر دوں،
عراق کو شام کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں. اس وقت بھی کچھ شک کرنے والے تھے. ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، شام کو عراق، عراق کو شام، مغرب کو مشرق، مشرق کو مغرب. امام نے کہا وہ کروں نہ کروں، تو بتا عورت ہو کے مردوں میں کیا کر رہی ہے. اختیار رکھتے ہیں. بس یہ حجت خدا ہیں. حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت کہتے ہیں کہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو، یعنی کائنات میں جو کچھ پہنچ رہا ہو اللہ سے پہلے ان کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر کائنات کے پاس جاتا ہے، اور یہاں سے جو بھی جاتا ہے ڈائریکٹ نہیں جاتا، پہلے ان کے سامنے جاتا ہے. یہی تو آپ پڑھتے ہیں نا سورہ قدر میں. سورہ قدر اب تلاوت جب کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کہ امام زمانہ کے پاس پہلے ہمارے اعمال جاتے ہیں. جب امام سے پاس ہوتے ہیں اگر اس قابل ہوں تو پھر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ہیں جن کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے. حجت یہ اسی کو کہتے ہیں. حجت یعنی کہ جو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو، یعنی کائنات میں جو کچھ پہنچ رہا ہے. بھائی اب قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ایک اور حدیث پڑھ دوں، قبلہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حجت خدا تو دور کی بات، شیخ صدوق نے کتاب الخصال میں لکھا اس روایت کو. وہ فرماتے ہیں خلقت الارض بسبع، 7 لوگ ایسے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا. فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم ابو ذر و سلمان و مقداد و حذیفہ و عبداللہ. فرمایا وہ امام نہیں ہیں، وہ ابو ذر ہے، وہ سلمان ہے. روایت یہاں رکی نہیں. فرمایا وہ بہم یرزقون و بہم ینصرون و بہم یمترون. اگر کائنات میں کسی کو رزق مل رہا ہے ان کے صدقے میں، اگر بارشیں ہو رہی ہیں ان کے صدقے میں، اگر کسی کی مدد ہو رہی ہے ان کے صدقے میں. کس لیے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ یہی تھے جنہوں نے فاطمہ کی نماز پڑھی تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. مگر جانتے نہیں. قرآن بھی روز پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں. معاشر میں ہوگی پیاس تو جائیں گے کس کے پاس؟ کوثر کے ساتھیوں کو جو پہچانتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ ان کو فضیلت کیوں ملی؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی. جس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اجر یہ ہو کہ اللہ ان کے صدقے میں رزق بانٹ دیتا ہے. اور امام نے فرمایا وَأَنَا إِمَامُهُمْ، میں علی ان کا امام ہوں. دنیا اسی بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ علی کے صدقے رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ رزق تو اللہ اس علی کے غلاموں کے صدقے دیتا ہے. علی کا کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. علی آزاد میں آئے تو ملا کہتا ہے بدعت ہے، علی کعبے میں آیا ہے خدا کعبے میں.
बहुत बढ़िया मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमा रहे हैं बस हुज्जते खुदा कौन है कि जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान वासिताए फैज हो, कि जिसके सदक़े में कायनात में हर चीज पहुंच रही है। खुदा के हाथ जो कुछ आता है तो हुज्जत खुदा के सदक़े में, खुदा के पास जो कुछ जाता है हुज्जत खुदा से होकर जाता है, क्योंकि वो जमाने पर खुदा का नायब है, जमाने पर खुदा की हुज्जत है। यानी कायनात में जो निजाम चल रहा है ये हुज्जत खुदा के सदक़े में है। हुज्जत कहते किसे हैं कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राबिता हो, यानी जो मखलूक को खुदा तक पहुंचाए वो है हुज्जत। अब हदीस सुनो, इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम अल्लाह की हुज्जत है, हमारी सैयदा हम पर हुज्जत है। हैं मखलूक पर। फरमाया वजद्दतुना सय्यदा हिया हुज्जतुल्लाह अलैना, कि हम हैं कि जो बंदे और अल्लाह के दरमियान राब्ता है। तो जुमला बदल के यूं न कह दूं कि जो बंदों को मखलूक को खालिक से मिलाए वो है इमाम, जो इमाम को खालिक से मिला दे। मोहम्मद की जात जो इमाम और अल्लाह के दरमियान वासिता फैज हो वो है फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम फरमाते यानी क्या, इमाम का कलाम कलामुल इमाम होता है, यानी ये कोई खतीब के जुमले नहीं हैं, लिसानुल्लाह से निकले हुए जुमले हैं। हमारी सैयदा हम पर हुज्जत यानी क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी इस हदीस की, लेकिन जब मैंने हदीस किसा पढ़ी तो मैं समझा कि इसका क्या मतलब क्या है। हदीस किसा में पहले हुसैन आए, या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने नाना की खुशबू सूंघ रहा हूँ। इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि नाना कहाँ है। बीबी ने फरमाया आपके नाना आराम फरमा रहे हैं। इमाम हसन आए, आकर यही जुमले तकरार किए, इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबा। बीबी ने फरमाया आपके नाना और भाई आराम फरमा रहे हैं चादर के नीचे। भाई हद हो गई, अली आए। अली ने आके कहा या सैयदा मुझे अपने भाई की खुशबू आ रही है, कहा आपके बेटों के साथ आराम फरमा रहे हैं। भाई क्या मतलब, इमाम कहते किसे हैं, इमाम कहते हैं कि जो लोगों को पकड़कर मंजिल तक पहुंचाए, यानी जो मखलूक को खुदा तक पहुंचाए वो है इमाम, जो इमामों को रास्ता दिखाए। हकीकत सैयदा को कौन पहचाने, कौन है फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। इमाम फरमाया हम पर हुज्जत। क्या हुज्जत, यही तो सबब है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया इंदी इंदना मुसहफ फातिमा, हमारे पास मुसहफ फातिमा है। उसमें है क्या, फरमाया उसमें जो हो चुका
اور جو قیامت تک ہوگا سب مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اور ہم زمانے میں جو خبریں دیتے ہیں ہم مصحف فاطمہ سے بتاتے ہیں. حجت اللہ علینا. حدیث آگے بڑھی. حدیث تو ذہن میں ہے نا, حدیث قدسی, یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. یعنی یہ زمین محمد کے لیے فضیلت, یعنی اس زمین و آسمان کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے نبی کی. اب حدیث آگے بڑھی کیونکہ نبی کو اللہ نے کہا انک میت, اے نبی جیسے یہ لوگ جائیں گے آپ کو بھی جانا ہے ظاہراً اس دنیا سے. تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو کہ اگر الیکٹریسٹی نہ ہو, کوئی تو ایسا نعم البدل ہونا چاہیے, کوئی تو ایسا جنریٹر ہونا چاہیے کہ جو پیچھے سے نور دے رہا ہو, کہ جو اس نظام کو بند نہ ہونے دے. اب حدیث نے آگے بڑھ کے کہا اے میرا حبیب جب آپ آ جائیں گے, آپ کے آ جانے کے بعد دنیا پھر وہی گمراہی میں جا سکتی ہے. جہاں سے دنیا کا آغاز گمراہی سے ہوا وہی گمراہی میں پھر نہ چلی جائے. اے میرا حبیب اگر میں لولا علی لما خلقتک, اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کی فضیلت نبی سے زیادہ ہے, مطلب یہ ہے کہ نبی کو یہ نظام باقی رکھنے کے لیے اپنے جیسے نور کی ضرورت ہے, کہ کوئی تو ہو کہ جو اس قافلے کو, اس کاروان کو آگے بڑھائے. اس لیے پس جب اللہ کہے لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے تجھے نہ بناتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی کی فضیلت نبی سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ مقام ضرورت بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر اگر تجھے بھیج کے واپس بلا لیتے تو تجھے بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. کوئی تو ہو جو اس کاروان کو آگے لے کے بڑھے. اب وہ کون ہو؟ اب وہ وہی ہوگا کہ جسے نبی نے خود تعارف کروایا, انا و علی من نور واحد, جس کا خود تعارف کروا دیا ہاتھ پکڑ کے, من کنت مولا ھذا علی مولا. بس نبی کو ضرورت ہے علی کی نظام چلانے کے لیے. اب حدیث پھر آگے بڑھی کیونکہ علی اس کاروان کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے تھے, لیکن علی اکیلے تو نسل چلا نہیں سکتے. علی کیسے؟ اب علی نے بھی نبی کی طرح آنا ہے. کوئی تو ہو جو محمد جیسا بھی ہو, جو علی جیسا بھی ہو, اور قیامت تک باقی رہے. اب علی اکیلے تو نسل چلا نہیں سکتے. اب حدیث نے آگے بڑھ کے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, کہ اگر فاطمہ کو نہ بناتا تم دونوں کو نہ بناتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاطمہ ان دونوں سے زیادہ افضل ہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو نبوتوں کی بھی ضرورت ہے, جو امامتوں کی بھی ضرورت ہے. فاطمہ وہ ہے جس کے بغیر نہ نبوتوں کا گزارا ہے نہ امامتوں کا گزارا. اسی لیے کہا اگر فاطمہ کو نہ بناتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. اور کیسا ان کو بنایا؟ کہا اگر لولا علی لما کان لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. حدیث یہاں رکی نہیں, فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک. اگر علی نہ ہوتے لولا علی ما کان لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفر. اچھا یہ کفر کیا ہے؟ کبھی سمجھا اس بات کو؟ یعنی کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث پہ خالی اس حدیث پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کیا مطلب کفر یعنی کیا؟ آپ نے یہ لفظ کہیں نہ کہیں پڑھا ضرور ہے, اگر ذہنوں میں موجود ہو. کہاں پڑھا ہے؟ سارے بولیں ذرا, سورہ اخلاص. کیا ہے؟ سارے مل کے تلاوت کریں ذرا, ثواب لیں بی بی کی مجلس میں قرآن پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ لفظ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوا. یا اللہ نے اپنے لیے کیا یا فاطمہ کے لیے کہا کہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی کفر نہیں ہے, اور کہا اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا بھی کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ برابری کو, ہمسری کو. یعنی کیا مطلب؟ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ علی امام المتقین, علی انظر البطین, علی باب اللہ الیقین, علی شافع یوم الدین, علی المصلی 51. کون علی؟ کون علی؟ علی امام التقا وابن عم المصطفیٰ, لیس السرا, غیث الورا, حق الہدا, مصباح النداء, مصباح الزجا, مفتاح النداء. کون علی؟ امام الحق, سید الخلق, افضل الدین, افضل السابقین, حجت اللہ علی الخلق اجمعین. کون علی؟ جو مکی, مدنی, بدری, ہاشمی, قرشی, غنی, وسیع. کون علی؟ کون علی؟ عین المشارق والمغارب, تاج ولی غالب, اسد اللہ الغالب, علی اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مقام سیدہ سمجھنا ہے نا تو پہلے علی کو سمجھو. لیکن عجیب معاملہ ہے, کوئی ان کو کیا سمجھے؟ بے شک کہنے لگے بھائی اتنے فضائل پڑھتے ہیں علی کے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تمہیں کس نے کہا علی سمجھ میں آنے والا ہے؟ بھائی علی کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اگر علی کو برداشت کرنا ہوتا تو کعبے کی دیوار نہ کر لیتی. پہلے اپنے ظرف کو تھوڑا سا بلند کرو. تم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن سمندر میں سے ایک جام تو لے سکتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں کہ علی کون؟ علی کہ جسے نبی کہے اے علی تیری مثال مجھ سے ویسے ہے کہ جیسی مثال سر کی بدن سے ہوتی ہے. اگر بدن پہ سر نہ ہو سر کی پہچان نہیں ہوتی. یا علی مسلو کا مسل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی ہے. لوگ کعبے کے چکر لگاتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. علی کو کوئی کیا سمجھے؟ علی وہ ہے کہ جو منبر پر بیٹھ کر خود کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کیوں پوچھنا ہے پوچھ لو. وہ علی کے جو منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ اگر منبر قضاوت سجایا جائے اور میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا, انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا, زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا, قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا. مولا فرماتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو میں نہیں بولوں گا, زبور بولے گی علی سچا ہے. زبور بتائے گی علی سچا ہے, تورات بتائے گی علی سچا ہے, قرآن بتائے گا علی سچا ہے, قرآن بتائے گا. اتنا بڑا عالم علی ایک مرتبہ مسجد سے گھر میں آیا اور آ کر کہا ہے سیدہ آج آپ کو وہ نہ بتاؤں جو میرے اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بی بی نے کہا یا علی آپ میرے سرتاج ہیں, اگر اجازت ہو میں نہ آپ کو بتا دوں. محمد و آل محمد کے بعد وہ علی عالم علم لدنی, اور فاطمہ کیا ہے؟
कुफ़्व अली, अजीब मकाम है। सारी रात गुजर जाए ऐसे ही पढ़ते रहे आप, सुनते रहे, थके तो नहीं है? एक नारा सुनाए मौला के नाम का। कौन समझे कुफ्र यानी क्या? और क्या फरमाया कि अली और फातिमा हम कुफ्र हैं, यानी बराबर हैं। इतना बड़ा अली सैयदा के आगे नहीं, सैयदा के साथ खड़ा होता है। इसे कहते हैं हमसरी। क्या मतलब कुफ्र? यानी जो इल्म अली का है वही इल्म सैयदा है, जो सब्र अली का है वही सब्र सैयदा है, जो शजाअत अली है वही शजाअत फातिमा है। अब देखें कौन है अली? अली वो है, मौला अब्बास का मैंने पहले जुमला पढ़ा ना, मौला अब्बास ने मिंबर पर खड़े होकर किसे बनाया मिंबर? काबा को। भाई काबा जिनके लिए मिंबर हो, तुम क्या समझे उनको? काबा की छत को मिंबर बना के एक जुमला कहा था मेरे मौला ने, फरमाया अय्युहल कफरतुल फजरा, एहराम में आए हुए काफिरों। यानी बता दिया कि जो कोई अपने आप को मुसलमान कहे मगर इमाम को ना पहचानता हो वो मुसलमान नहीं काफिर होता है। अय्युहल कफरतुल फजरा, एहराम में आए हुए काफिरों और फाजिरों, हुसैन को मारने आए हो। इमाम ने एक जुमला कहा तुम्हारे बड़ों ने भी यही कसद किया था कि वो रसूलुल्लाह को मारे, मगर जब तक मेरा बाबा अली था किसी की मजाल नहीं थी रसूल को हाथ लगाए। जब तक अब्बास है कोई हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। सवाल पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद की जात। कहा तुम्हारे बड़े भी यही कस्द रखते थे कि नबी को मार दें, लेकिन अली के होते हुए कोई नबी तक न पहुंच पाया, अब्बास के होते हुए कोई हुसैन तक नहीं पहुंच पाएगा। बस अली कौन है? अली उसे कहते हैं जो मुहाफिज़े मोहम्मद हो, और फातिमा उसे कहते हैं जो मुहाफिज़ा अली हो, जो अली की ढाल बन जाए, जो अली की ढाल बन जाए। फातिमा को क्या पहचाने? जितनी शजाअत अली की है उतनी शजाअत फातिमा की है। मगर बीबी की जंग में फर्क है, मगर बीबी की जंग में फर्क है। अली अगर जंग करे तो जुल्फिकार से करता है, फातिमा अगर जंग करे तो खुतबे से मारती है। फातिमा खुतबे की धार से मारती है। और कितनी बड़ी सजा होगी वो मुनाफिक, वो काफिर जो अली की जुल्फिकार से बच गए थे, फातिमा ने अपने खुतबे से मार दिया। सवाल पड़ी अली की जात पर। वो जो अली की जुल्फिकार से बच जाते थे, फातिमा ने अपने खुतबे से मारा। इतनी बड़ी शुजा, अल्लाहु अकबर। और अजीब जंग है बीबी की। इस्लाम की कितनी जंगें हैं जो रसूलुल्लाह ने लड़ी, रसूल के बाद मौला अली ने लड़ी। अजीब मामला है कि जब जनाब सैयदा की बात आती है तो अल्लाह का अंदाज भी बदल जाता है। कितनी जंगें हैं जो रसूल ने लड़ी। किसी एक जंग में बताओ
کہ اللہ نے کہا ہو کیا رسول تیرے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ ایک میدان میں گئی سیدہ، وہیں پر اللہ نے کہا فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ۔ بھائی جو مقابلہ محمد پہ آ رہا ہے وہ لعنتی ضرور ہے، مگر اللہ نے اس طرح اظہار نہیں کیا۔ یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کوئی اور بچے نہ بچے، فاطمہ کا دشمن نہیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا ہے میرا نبی جو میدان مباہلہ میں ان کے مقابلے میں آئے ان پر اللہ کی لعنت۔ اب عیسائی مسلمان تھوڑی تھے، وہ سمجھ گئے کہ کیسا نور آ رہا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان نور کے سامنے ہم تو مباہلہ کریں گے نہیں۔ لیکن اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ لعنت تو آ گئی، لعنت تو آ گئی تھی بھائی کس کے مقابلے میں؟ جو سیدہ کے مقابلے میں آیا۔ اب لعنت انتظار میں تھی، پروردگارہ کہاں جاؤں، عیسائی تو آئے نہیں۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، جو بھی فاطمہ کے مقابلے میں آئے۔ جو بھی اس کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا یا آئی، جو ان کے مقابلے میں آئے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میری لعنت اس پر۔ اور کتنی ضروری ہے یہ لعنت، کتنی ضروری ہے براعت۔ فروع دین کے دو جز ہے نا، تولا اکیلا نہیں ہے، جس طرح تولا واجب ہے تبرہ بھی ویسے واجب ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں۔ فرمایا الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ۔ کہا پہلی چیز نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، اور فرمایا ولایتنا، ہماری ولایت۔ صحابی نے پوچھا مولا ان میں سے سب سے افضل کون سی ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ فرمایا سب سے افضل ہماری ولایت ہے۔ جو ہماری ولایت کا اقرار کرے گا اسی کی نماز قبول، اسی کا روزہ قبول، اسی کا حج قبول، اسی کی زکوٰۃ قبول۔ بھائی کس لیے ولایت کیوں اتنی افضل ہے؟ کیونکہ نماز بچے پر واجب نہیں ہے، بالغ ہوگا تو واجب ہوگی۔ اگر کوئی سفر میں جائے گا تو 4 رکعت والی 2 ہو جائے گی۔ روزہ بالغ ہوگا تو واجب، حج جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس پر واجب، زکوٰۃ جب مال حد نصاب تک پہنچ جائے تب واجب۔ فرمایا مگر ولایت بچہ ہے تو بھی واجب، بڑا ہے تو بھی واجب، کوئی سفر میں ہے تو بھی واجب، گھر میں ہے تو بھی واجب۔ لیکن یاد رکھنا امام فرماتے ہیں لا تقبل الولایت الا بالبراء۔ فرمایا ہو ہمارے شیعوں ہماری ولایت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے چچا کے دشمنوں پہ لعنت نہیں۔ ہماری ولایت بھی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرو گے۔ لیکن تبرہ کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہے عزیزان محترم۔ جب اللہ نے جو جیسے اللہ نے سکھایا اس تک ہم نے رہنا ہے۔ نجعل لعنت اللہ، لعنت یعنی کیا؟ اللہ نے شیطان پہ لعنت ڈال کے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا کہ اب تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لعنت یعنی براءت، دوری، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہم علی والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں۔ یہ مقام سیدہ ہے کہ جب تک بی بی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرو ان کی ولایت بھی قبول نہیں۔ زمانہ کیا سمجھے مقام سیدہ؟ روز محشر ہوگا، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک نور کا منبر لگایا جائے گا، جنت والوں کو جنت بھیجا جا رہا ہوگا، جہنم والوں کو جہنم۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص کا حکم ہوگا، اللہ فرشتوں کو کہے گا اسے جہنم لے جاؤ۔ فرشتے اسے جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہوگا۔ بی بی جب دیکھیں گی، بی بی کہیں گی پروردگارا تو نے مجھے فاطمہ بنایا، فاطمہ آگ سے چھڑانے والی، پروردگارا یہ تو ہمارا محب ہے، پروردگارا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تجھے، تیرے شیعوں کو اور تیرے محبین کو جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی ہے، پروردگارا تیرا وعدہ سچا ہے، میں اس کی شفاعت کرتی ہوں۔ آواز پروردگار آئے گی یقیناً میں نے وعدہ کیا تھا۔ بی بی کہیں گی پروردگارا پھر کیوں اسے جہنم بھیج رہا ہے؟ کہا اسے جہنم لے جانے کا حکم اس لیے دیا جب فرشتے اسے جہنم لے جا رہے ہوں گے اور آپ دیکھیں گی، آپ اس کی شفاعت کریں گی، تمام انبیاء بھی دیکھیں، تمام اوصیاء بھی دیکھیں، تمام ملائکہ بھی دیکھیں کہ میں تیری شفاعت قبول کر کے اسے بہشت میں بھیجوں، تمام محشر دیکھے فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ سوالے اجر رسالت معاف ہو رہا ہے، سوالے اجر رسالت معاف ہو رہا ہے، عدوِ بھی کو ابھی تیز نکاب ہو رہا ہے، علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ فتن کا حساب ہو رہا ہے۔ نعرہ سلوات، کہ عالم محشر دیکھ لیں فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ روز محشر سیدہ کی پہچان کا دن ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ روز محشر میں ایک صدا آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ، کیونکہ عالم محشر سے فاطمہ حضرتکم علی الزہرا، شب شہادت ہے نا، آج کی رات تو مصائب نہ بھی پڑھا جائے، کیوں؟ آج زینب کی یتیمی کی رات ہے۔ بی بی سے کہیں یا بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ پر رونے کا حق ادا تو نہیں کر پائے، لیکن بی بی آج میری مدد فرمائیں میں آپ پر گریہ کر سکوں۔ آخری مجلس ہے ایام فاطمیہ کی، نہ جانے اگلے سال آپ کو یہ توفیق حاصل ہو نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے۔ بی بی سے کہیں بی بی مجھے توفیق دیں میں ام المصائب پہ گریہ کر سکوں۔ آج کی رات حسین یتیم ہو جائے گا۔ کوئی اس غم کو دل علی سے پوچھے کیا ہے فاطمہ؟ روایتیں کہتی ہیں ایک دن امیر کائنات گھر آئے، آ کر بی بی سے کہا فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بی بی نے کہا نہیں ہے مولا۔ بی بی نے اپنی ایک چادر مولا کو دی، کہا یہ گروی رکھ کر کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ روایتی کہتی مولا چادر لے کر گئے، ایک مرتبہ چادر لے کر گئے اور ایک یہودی کو چادر دی اور کچھ جو لے کے گھر آ گئے۔ وہ یہودی وہی چادر لے کر اپنے گھر گیا اور اس نے اپنے کمرے میں ایک صندوق میں اس چادر کو رکھ دیا۔ روایت کہتی رات کا وقت ہوا، یہودی کی بیوی جب اس حجرے میں گئی اس نے دیکھا صندوق سے نور نکل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو بلایا کہ جلدی آؤ دیکھو کمرے میں کس چیز کا نور ہے۔ جب اس نے آ کر دیکھا اور صندوق کو کھولا سیدہ کی چادر سے نور نکل رہا ہے۔ وہ وہی چادر لے کے اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا۔ روایت کہتی ہے
सैयदा की चादर का मौजज़ा देखकर 80 यहूदी मुसलमान हो गए। मैं कहूँगा नहीं पहचाना तो मुसलमान। वो चादर जिसे देखकर यहूदी मुसलमान हो गए, वही चादर जमीन पे लग रही थी। जालिम के कदम उसी चादर पे आ रहे थे और हसन देख रहा था। इमाम हसन रिवायत करते हैं कि जालिम आगे बढ़ रहा था और मेरी माँ पीछे हट रही थी और जालिम का हाथ उठाया। इमाम फरमाते मेरा कद इतना छोटा था और मैंने चाहा कि वो तमाचा मेरे चेहरे पे लगे, लेकिन जालिम का हाथ नीचे आया और सिर्फ हाथ नहीं आया, सहरा जमीन पे गिर गया। क्या मुसीबतें आई इस बीवी पर। क्यों कहती थी बाबा बाबा सुबह अलैया मसाइब। बाबा ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, अगर रोशन दिनों पे आती तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। इसकी इस बात का पता तब चला जब अमीर कायनात गुस्ल दे रहे थे। एक मर्तबा गुस्ल देते हुए जब चेहरे को देखा तो स्याह हो चुका था वहां से कि जहां पर जालिम का हाथ लगा था। और यही सबब है बीबी फरमाती थी अब मुझे आंखों से नजर नहीं आता। अजरुक वाला सहरा हाज़ादारो कौन फातिमा। दो इस घराने में ऐसी फातिमा है जिनके साथ एक जैसा जुल्म हुआ। पहली फातिमा को भी तमाचा लगा, दूसरी को भी तमाचा लगा। पहली फातिमा भी बाबा से बड़ी मोहब्बत करती थी, दूसरी फातिमा भी बाबा से बड़ी मोहब्बत करती थी। पहली फातिमा भी बाबा पे बड़ा रोती थी और दूसरी भी बड़ा रोती थी। और पहली को जब तमाचा लगा तो गोशवारे उतर गए और दूसरी के गोशवारे छीने गए। करो ना सवाल कौन है, पहली मोहम्मद की बेटी और दूसरी हुसैन की फातिमा। बड़ा 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 फर्क है ज़ादारो। एक 18 साल की थी, एक 4 साल की थी। और जब फातिमा रोती थी तो लोग आके कहते थे या अली फातिमा को चुप करवाओ, मगर जब सकीना रोती थी और कोई चुप नहीं कराता था, शिविर तमाचे। आखिरी रात है ना। क्या क्या आलम है अली के घर में इस रात में। रिवायतें कहती हैं बीबी ने आखिरी दिन बीबी ने कहा अस्मा मुझे पानी दो। गुस्ल किया, खुद लिबास तब्दील किया, हसन और हुसैन को लिबास तब्दील करवाया। कहा बेटो जाओ नाना की कब्र पर माँ के लिए दुआ करो। 18 साल की उम्र है नबी की बेटी की। 18 साल जवानी की उम्र होती है। हर इंसान इसमें अपनी जिंदगी की दुआ करता है। अल्लाह जाने क्या गुजरी बीबी पर। हर नमाज के बाद कहती थी ओ परवरदिगारा ज़हरा को मौत दे दे। अजरक वाला ज़हरा ज़ादारो। शहजादे आए नाना की कब्र पे, नाना की कब्र पे दुआ कर रहे थे। बीबी एक मर्तबा कहा है अस्मा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे। अरे समझना फातिमा जिंदा है। जब तस्बीह की आवाज रुक जाए समझना फातिमा चली गई। शहजादे नाना की कब्र पे आए, एक मर्तबा रो रो के दुआएं कर रहे हैं कि ख्वाब में नाना को देखा, नाना रो रहे हैं। कहा शहजादो जाओ घर चले जाओ। एक मर्तबा जब घर में आए शहजादों ने आके देखा कि अस्मा रो रही है। कहा अस्मा हमारी माँ कहाँ है। कहा एक मर्तबा यहाँ आओ खाना खाओ। कहा ये कैसे हो सकता है, हमने आज तक माँ के बगैर कभी खाना नहीं खाया। एक मर्तबा जब वहाँ आए जहाँ सैयदा थी, ये रिवायत के जुमले हैं। एक मर्तबा
देखा ना माँ इस दुनिया में नहीं रही। रिवायत कहती हसन ने माँ के सीने पे खुद को गिराया, हुसैन आगे बढ़े माँ के कदमों से लिपट गए। एक मर्तबा कहा या उम्मा, ए माँ ये देखो तेरा हसन आया है, माँ मुझसे कलाम करो हसन का जिगर फट जाएगा। हुसैन कहते हैं माँ कलाम कर, हुसैन की रूह परवाज कर जाएगी। अब अस्मा ने कहा शहजादो जाओ, जाकर बाबा को खबर दो। शहजादे चले, रोते रोते मस्जिद में पहुंचे। एक मर्तबा अमीर कायनात ने देखा यतीमान सैयदा और एक मर्तबा दोनों को देखा, अरे समझ गए क्या हुआ है। पता है कौन है अली? अली वो है कि जो नबी का भी मुहाफिज हो, जो पहाड़ बन के नबी के सामने खड़ा हो जाता था। वो अली जो किसी बड़े बड़े सूरमा के आगे नहीं गिरा। और जब फातिमा का पता चला, रिवायत कहती है फवकाल अलहर्ज, मुंह के बल जमीन में गिर गया अली। अजरुक वल सहरा, अरे गश कर गया मेरा मौला। एक मर्तबा गश से उठे, रिवायत कहती अली कभी दीवार को पकड़ता है, दीवार का सहारा लेते हुए अली घर में आए। वहां एक मर्तबा आए जहां पर सैयदा एक जुमला कहा, अल्लाह जाने मैं जुमला समझा सकूं। अली की गुर्बत को समझना अज़ादाराने मोहतरम। अली ने आगे एक जुमला कहा फातिमा, फातिमा आप तो वो थी जब मैं बाहर से आता आप मुझे तसल्लियां देती थी। अरे आपके बाद अली को कौन तसल्लियां दे? देखा एक तहरीर मिली, तहरीर को उठाना था। एक मर्तबा तहरीर को पढ़ा, पढ़ते गए मेरे मौला एक जुमला बीबी ने लिखा, कहा या अली सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी, या अली फातिमा ने ना कभी आपकी मुखालिफत की, या अली ना कभी आपके खिलाफ गई, या अली ना आपकी कोई बात रद्द की। ए अली फिर भी अगर फातिमा की खिदमत में कोई कमी रह गई, ऐ अली फातिमा को माफ कर देना, मगर या अली एक बात याद रखना, मुझे रात में गुस्ल देना और मुझे रात में कफन देना, मुझे रात में दफनाना। आज़ादारो क्यों रात को कहा? अल्लाह जाने कितने मसाइब जालिमों ने ठाए बीबी पर। और बीबी ने कहा अली मेरे जनाजे में वो ना आए, और जिन्होंने फातिमा का ये हाल किया बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। रिवायतें कहती मेरे मौला ने कहा गुस्ल का एहतमाम किया जाए। अब अस्मा पानी देती जा रही है, अली गुस्ल देते जा रहे हैं। रिवायत का जिम्मेदार हूँ। मौला ने कहा बच्चों अरे बुलंद आवाज से ना रोना। रिवायत कहती है अपने आस्तीनों को मुंह में देकर शहजादे कहती वो अली जो बच्चों को चुप करवाता रहा। अरे गुस्ल देते देते एक मर्तबा चीख बुलंद हुई, कहा बोला क्या हुआ? कहा गुस्ल देते देते और जब हाथ बाजू पे आए बाजू सूजे हुए, हाथ पसलियों पे आए पसलियां टूटी। जनाजा तैयार हुआ। एक मर्तबा अली ने बच्चों से कहा और बच्चों आओ माँ से विदा करो। बच्चे आए, हसन आए, फातिमा को मिलने ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, सारे मिले मगर न मिला तो करबला का गरीब। कहा बाबा माँ न बुलाएगी तो हुसैन न लाएगा। अरे ये जुमला कहना था। अब फातिमा जो पहलू से हाथ न उठाती थी हुसैन के लिए हाथ जनाजे को उठाया गया। अरे अमीर कायनात ने 40 कब्रें बनाई। किसी ने क्या खूब जुमला कहा, अरे अली ने 40 कब्रें क्यों बनाई? और अली ने फातिमा को दफनाया नहीं था, अली ने फातिमा को छुपाया। मातमे हुसैन